یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شکر ہے کروڑہ مرتبہ اس ذات بابرکات کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ کا باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا صدقہ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم و فضل فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کی شفاعت اور قرآن مجید فرقان حمید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس ہے، اور آپ رعایا کے خیال کرنے کے لیے گشت پر نکلا کرتے تھے، دن کو یا رات کو، اکثر رات کو بھی نکلا کرتے تھے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ رعایا سے مراد عوام الناس بھی ہوتی ہے حکمران کے لیے، اور رعایا سے مراد اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اس کا خاندان اور اس کے گھر والے بھی مراد ہوتے ہیں۔ آپ گشت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ اس رات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ شہر مدینہ میں سے گزر رہے تھے، بازار میں سے، رات کا وقت تھا، تو ایک مکان کی باہر والی دیوار کچھ نیچی تھی، اندر میں سے روشنی بھی باہر آ رہی تھی، مکان میں سے دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تو آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور ساتھ ایک نوجوان عورت ہے۔ جب آپ نے یہ سارا ماحول دیکھا نا، تو آپ نے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گئے، اور جا کے للکارا اس بندے کو کہ ہلاکت ہے ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی کہ جو اس عالم میں بھی نہ تو شراب کو چھوڑ رہا ہے اور نہ اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ وہ اب شراب پیے گا اور یہ گناہ وغیرہ کرے گا، تو آپ نے اس کو منع فرمایا، للکارا۔ شراب ہے دوستان محترم حرام کردہ چیزوں میں سے ایک حرام چیز ہے، جو آقا علیہ السلام نے حرام فرمائی ہے، اللہ کی ذات نے حرام فرمائی ہے۔ غزوہ احزاب 3 ہجری کے بعد یہ اس کے احکامات نازل ہو گئے تھے کہ اب یہ حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو شراب کے رسیہ تھے، جن کے گھروں میں برتن بھرے پڑے تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق وہ ساری کی ساری ضائع کر دی تھی، اور گلیاں ایک دفعہ بھر گئی تھیں، اتنی مقدار میں اس کو ضائع کیا گیا تھا۔ جن کا جذبہ ایمان کامل تھا انہوں نے پھر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اور چونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، تو حصول برکت کے لیے مولا کائنات کے 2 فرامین بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ اسی شراب کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کنواں ہو پانی کا بھرا ہوا اور لوگوں کو سیراب کرتا ہو، اور اس میں شراب کا ایک قطرہ ملا دیا جائے، اور اس کے بعد وہ کنواں خشک ہو جائے، مٹی سے بھر دیا جائے، اس کے اوپر مینارہ بنا دیا جائے، تو میں علی اس پر کھڑے ہو کر اذان بھی نہ پڑھوں۔ آپ اتنی سختی رکھا کرتے تھے اس معاملے میں۔ اور ایک دوسرا فرمان عالی شان بھی ہے ان کا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک پانی چل رہا ہو، دریا چل رہا ہو اور پوری روانی سے چل رہا ہو، اس میں سے پانی لوگ لیتے ہوں، سیراب کرتا ہو فصلوں کو، اس چلتے ہوئے دریا میں، نہر میں اگر شراب ملا دی جائے، شراب کا قطرہ بھی ملا دیا جائے، وہ خشک ہو جائے، اس جگہ پر سبزہ اگ آئے، تو میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سبزے پر اپنے جانور بھی نہ چرایا کروں۔ آپ اتنا تقوی رکھنے والے آدمی تھے۔ اور آپ کو ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ سناؤں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو حبشہ کے علاقہ کی طرف آقا علیہ السلام کے سفیر بن کے دکھایا تھا جنہوں نے نجاشی کے دربار میں، ان کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ان اللہ یکرئ علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔
اور فرمایا ہے کہ یہ جو جعفر طیار ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 4 خصلتوں کی وجہ سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ذات ہے یار وہ، کہ اللہ خود فرمائے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، ان کی پہلی خصلت تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، یہ اس کی طرف جانے کے رسیا ہی نہیں تھے، قائل ہی نہیں تھے یہ اس کی طرف۔ اور دوسری فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے حرکت کر نہیں سکتے، تو یہ ہمیں نفع کیا دیں گے، ہمیں نقصان کیا دیں گے۔ فرماتے کہ انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پھر فرمایا چوتھی صفت ان کی یہ کہ زمانہ جاہلیت میں یہ زنا جیسے گناہ کے مرتکب کبھی نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا یہ وہ خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو خصلتیں ہیں نا، یہ ایسی اللہ کے بندو، یہ ایسی ایمان افروز خصلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت بندے کے ساتھ اس کا یہ سبب بن جاتی ہیں۔ گناہوں کو ترک کر دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ نیکی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے، مگر گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب عادت بنی ہوئی ہو، جب طبیعت میں کوئی بات رچی ہوئی ہو نا، پھر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا نا، تو آپ نے زور سے اس کو للکارا۔ تو وہ بزرگ سامنے سے بولا کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا تو آپ نے بھی گناہ کر دیا۔ تجسس کا حکم نہیں ہے، آپ نے تجسس بھی کر دیا بغیر اجازت کے، میری دیوار پھلانگ کے آپ اندر بھی آ گئے۔ عمر فاروق کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں جوش میں اندر داخل تو ہو گیا، مگر عمل میں نے بھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا۔ فوراً باہر آئے اور بڑے پریشان ہوئے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ عمر کی ماں عمر کو گمراہ پائے کہ میں نے ایک ایسی حرکت کر دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ آپ بڑے پشیمان ہوئے اس واقعے کے بعد، اور آپ جب واپس تشریف لانا، صبح نماز کا وقت ہوا تو پہلے دیکھا کہ وہ بزرگ آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مگر اس دن وہ نہ آئے۔ عمر اور پریشان ہو گیا، 2-3 دن دیکھا، تو ایک دن وہ بعد میں آئے بزرگ نماز پڑھنے کے لیے نا، تو وہ ادھر نکر پہ آ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ عمر فاروق نے پہچان لیا کہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، مگر ہے تو وہی بزرگ۔ آپ نے فرمایا ادھر آگے تشریف لے آئیں۔ وہ بزرگ سمجھ گئے کہ اب عمر سب کے سامنے مجھے بتائے گا نا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ تو آپ نے اپنا واز ختم فرمایا، وہ بزرگ آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نا، تو آپ نے ان کے کان میں کہا کہ جو حرکت اس رات مجھ سے ہو گئی تھی نا، اور جو عمل میں نے تمہارا دیکھا تھا، اللہ کی قسم میں نے وہ تمہارا عمل کسی کو بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی ذکر نہیں کیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب آپ بھی ذرا میرے کان قریب لائیے۔ آپ نے کان قریب کیا تو وہ بھی کہتا ہے کہ واللہ، مجھے بھی اللہ کی قسم میں نے بھی اس کے بعد کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ پردہ پوشی جو ہوتی ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کا گناہ دیکھے، عیب دیکھے نا، اور اس پر وہ پردہ ڈال دے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اعمال پہ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔